بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عورت کی کہانی سناؤں گی جسے 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس نے 3 گناہ کون سے کیے تھے کہ جن کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ان تمام سوالات کی تفصیل میں آج کے اس بیان میں بتاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں، ایک اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا، ذکر الہی اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ قرآنی تعلیمات نے اس کا دل سرشار اور روشن کر دیا ہوا تھا۔ پیاری بہنوں، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسے کسی لمبے سفر کو جانا پڑ گیا۔ وہ کسی لمبے سفر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کا تمام سامان ایک بیگ میں ڈالا اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جاتے جاتے رستے میں اس کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا۔ یہ واقعہ گلگت کی سرزمین پر پیش آیا تھا۔ پیاری بہنوں، وہ اپنے سفر کو جا رہا تھا کہ رستے میں ایک قبرستان آ گیا۔ جب اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے کسی کے چیخنے اور رونے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور دیکھنے لگا کہ کون رو رہا ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن سنسان قبرستان کے اندر کوئی بھی انسان اسے نظر نہ آیا۔ تو پھر اس نے یہ سوچتے ہوئے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھائے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا گمان ہو، یہ میرا وہم ہو۔ ابھی چند قدم آگے کی طرف گیا ہی تھا کہ پھر سے وہی چیخو پکار سنائی دی۔ پھر اسے لگا، تھوڑا سا اس کے اندر شک پیدا ہوا کہ ممکن ہے یہ کسی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہو۔ اب جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا تو اس نے سوچا کہ قبروں کا جائزہ لیا جائے کہ کیا یہ آواز واقعی قبرستان کی قبروں میں سے آ رہی ہے۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے اس نے ایک قبر کے ساتھ کان لگانے شروع کر دیے اور مردے کی آوازیں سنتا رہا۔ مردہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اب اس نے ساری قبروں کے ساتھ کان لگائے۔ ابھی چند قبریں باقی رہتی تھیں کہ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا گمان ہو اور ویسے ہی میرے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو، یہاں سے آواز تو نہیں آ رہی۔ آخر کار قبرستان کے آخری کونے کی آخری قبر کے پاس جیسے ہی اس نے اپنے کان لگائے تو اس نے محسوس کیا کہ اسی قبر کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے سوچا یہاں سے آوازیں کیوں آ سکتی ہیں۔ جب اس نے غور کیا تو وہ آواز کسی عورت کے چیخنے کی تھی، جو اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے اس قبر کے اندر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، میں زندہ لاش ہوں، مجھے جلدی سے قبر سے باہر نکالو۔ تو جب اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ آواز واقعی قبر کے اندر سے آ رہی ہے تو اس نے مٹی کو کھودنا جائز نہیں سمجھا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو یہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا۔ بستی کے اندر جا کر وہاں کے چند لوگوں کو بتایا کہ آپ کی بستی کے ساتھ جو چھوٹا سا قبرستان ہے، وہاں کی ایک قبر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور میں ابھی انہی آوازوں کو سن کے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں، تو کوئی انجان لگ رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسافر ہوں، جاتے جاتے میرا گزر قبرستان کے قریب سے ہوا تو وہاں سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تو بستی والوں نے کہا، اچھا اگر تم نے واقعی یہ آوازیں سنی ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے ساتھ قبرستان لے چلو، ہم بھی جا کر سنتے ہیں کہ قبرستان کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ تو وہ شخص بستی کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا اور پھر قبرستان پہنچ کر اسی قبر کے قریب لے گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اب جتنے لوگ اس شخص کے ساتھ قبرستان گئے تھے، سب نے باری باری اپنے کان لگا کر قبر کے اندر سے آوازیں سنی اور سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب بستی والوں نے سوچا کہ ایک بار امام مسجد سے پوچھا جائے، اس علم کا فتویٰ لیا جائے کہ کیا قبر کھودنا جائز ہے بھی صحیح یا نہیں۔
تو یہ سارے کے سارے لوگ قبرستان سے سیدھا اس بستی کے امام مسجد کے پاس چلے گئے اور جا کر پورا واقعہ گوش و گزار کیا کہ ایک قبر ہے جہاں سے عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس قبر کے اندر وہ عورت زندہ ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں پکا یقین ہو گیا ہے کہ مردہ زندہ ہے تو جا کر قبر کھودو اور اسے باہر نکالو۔ اب سارے لوگ دوبارہ سے قبرستان گئے، جا کر اس کی قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب قبر کھودنے کے بعد انہوں نے اوپر سے تختہ ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ عورت ننگی قبر کے اندر بیٹھی تھی۔ تو عورت نے کہا جلدی کرو، میرے گھر سے کوئی کپڑا لا کر مجھے دو، میں کپڑے پہن کر پھر قبر سے باہر نکلوں گی۔ تو وہاں کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے اوپر ایک کتبہ لگایا جاتا تھا جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بستی کا رہنے والا ہے، اس کا نام اور ایڈریس لکھا ہوتا تھا۔ لوگوں نے وہاں سے اس کا ایڈریس نوٹ کیا، اس کا پتہ پڑھا اور سیدھا اس کے گھر چلے گئے۔ بستی میں پہنچ کر اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا کہ آپ کے گھر کی جو عورت فلاں وقت مطلب آج سے 2 سال پہلے فوت ہوئی تھی، اس کی قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے قبر کھودی تو عورت زندہ صحیح سلامت بیٹھی تھی، لیکن اس کے جسم کے اوپر کفن نہیں تھا، اس کا سارا کفن گل سڑ چکا ہے، لہٰذا کوئی چادر لے کر ہمارے ساتھ قبرستان پہنچو۔ تو اس کے گھر والوں نے کچھ کپڑے اور کوئی چادر وغیرہ ساتھ لی اور سیدھا قبرستان چلے گئے۔ جا کر انہوں نے وہ جو چادر تھی قبر کے اندر پھینک دی۔ عورت نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے جسم کے اوپر لپیٹ کر اپنی قبر سے باہر نکلی۔ قبر سے باہر نکلتے ہی اس نے بجلی کی طرح تیز رفتار سے دوڑ لگا دی اور سیدھا اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر جاتے ہی اس نے ایک کمرے کے اندر چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب سارے لوگ جو قبرستان کے اندر جمع تھے وہ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے بھاگ پڑے۔ بھاگتے بھاگتے اس کے گھر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ عورت نے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، وہ ایک کمرے کے اندر چھپ گئی ہے۔ تو انہوں نے زور زور سے دروازے کے اوپر دستک دی تو عورت کہنے لگی کہ میں ابھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی، دروازہ کھولو، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیسے زندہ ہو گئی، ہمیں اپنے مرنے کے بعد کی کہانی سناؤ۔ عورت نے کہا کہ میں دروازہ تو کھول دوں گی، لیکن تم میں سے وہ شخص اندر آئے جو بہادر دل ہو، جس کے اندر جگرا ہو، جو مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ اس وقت میری جو حالت ہے وہ کوئی عام انسان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہاں جتنے بھی آدمی جمع تھے پہلے تو وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کی شکل کس طرح کی ہوگی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کون سا ماجرا پیش آیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو شخص جگرا رکھتا ہے وہ اندر آ جائے۔ تو ان میں سے 2-4 آدمی تیار ہو گئے، انہوں نے کہا تم دروازہ کھولو، ہم اندر آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنا دل بڑا کیا، حوصلہ نہیں ہارے اور اندر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جیسے ہی وہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، ہم اندر آنے کے لیے تیار ہیں، تو لڑکی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک سائڈ پر چھپ گئی، اس نے اپنا پورے کا پورا جسم کپڑے سے چھپا رکھا تھا، لپیٹ رکھا تھا۔ جو 2-4 آدمی اندر گئے تھے ان کے سامنے سب سے پہلے اس نے اپنے سر سے کپڑا اتارا، اس نے جو چادر لپیٹی تھی سب سے پہلے اپنے سر کو ننگا کیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس کا سر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کے سر کے اوپر نہ تو کھال تھی اور نہ ہی بال تھے، نہ بال تھے نہ کھال تھی، صرف اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر وہ لوگ بڑے ہی پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے عورت جلدی بتا تیرے سر کے بال کہاں چلے گئے، جب تو مری تھی تب تو تیرے سر کے اوپر بال تھے، اب کہاں چلے گئے؟ تو وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ جب میں زندہ تھی تب میں نے ایک ایسا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج نہ میرے سر پر کھال ہے اور نہ ہی بال ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا ایک گناہ یہ تھا کہ میں اپنے یہی بال
غیر محرم مردوں کے سامنے ننگے چھوڑ کر ان کے سامنے جایا کرتی تھی، اپنے بال ننگے چھوڑ کر کھلے چھوڑ کر غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی، اور یہی بال کھلے چھوڑ کر ان کے سامنے ناچا کرتی تھی۔ تو اس عمل کی وجہ سے جب میں مری اور جب میں قبر کے اندر گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے بال نوچ لو۔ جیسے ہی فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے سر کے بال نوچے تو بال نوچنے کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل گئی، کھال بھی ادھڑ گئی، جس کی وجہ سے آج میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اب جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے چہرے کا اتنا خوفناک منظر بنا ہوا تھا کہ اسے دیکھتے ہی بہادر دل بھی ایک بار کانپ اٹھے اور پوچھنے لگے کہ جلدی بتا، تیرے چہرے کے اوپر جو گوشت تھا وہ کہاں چلا گیا؟ صرف دانت ہی دانت کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اب اس کے پورے چہرے کے اوپر نہ کوئی خال تھی، نہ کوئی آنکھیں تھیں، نہ ہونٹ تھے، کچھ بھی نہیں تھا سوائے دانتوں اور ہڈیوں کے۔ تو جب لوگوں نے دریافت کیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب میں زندہ تھی تب میں اپنے اس چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے اپنے چہرے کو اچھی طرح سنوار کے غیر محرم مردوں کے سامنے باہر جایا کرتی تھی، ان کے سامنے اپنے چہرے پر خوب میک اپ کیا کرتی تھی اور لوگوں کی توجہ حاصل کیا کرتی تھی کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ میری طرف مائل ہوں گے، لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے، میری تعریفیں کریں گے۔ میں اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا کرتی تھی، اسے خوب بنا کر خوب سنوار کر غیر محرم مردوں کے سامنے باہر جایا کرتی تھی، اور میرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے چہرے کی خال نوچ لو۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، میرے چہرے سے خال نوچ لی۔ اب کھال بھی نوچ لی، اور جہاں میں سرخی لگاتی تھی اپنے ہونٹوں پر، جہاں سرخی لگاتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہونٹ بھی کٹوا دیے۔ جن آنکھوں میں کاجل اور سرما لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی آج وہ آنکھیں بھی نکال دی گئیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، تو جیسے ہی اس کے ہاتھوں پر ان کی نظر پڑی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جو تھیں ان کے اوپر ناخن نہیں تھے، انگلیاں تو تھیں لیکن ناخن نہیں تھے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ جلدی بتاؤ تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کہاں چلی گئیں، انگلیوں کے اوپر جو ناخن تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی تو اپنے انہی ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے باہر جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا یہ دی کہ میرے ہاتھوں کے ناخن نوچ لیے گئے، میرے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن نوچ لیے گئے۔ آج میرے ہاتھوں پر ناخن نہیں ہیں، میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں۔ میرے 3 گناہوں کی سزا مجھے اتنی ملی کہ آج تک میں پچھتا رہی ہوں کہ کاش میں نے زندگی غفلت میں نہ گزاری ہوتی۔ پیاری بہنوں، اس کے بعد اس عورت نے اپنے جسم کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو جیسے ہی اس نے اپنے بازو دکھائے، اپنی تھوڑی تھوڑی ٹانگیں دکھائیں، اپنی گردن دکھائی، تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے بازوں کے اوپر گوشت ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اب تیرے بازوں کے اوپر سے گوشت کہاں چلا گیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر بلاتی تھی اور غیر محرم مردوں کے ساتھ ملتی تھی، ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتی تھی، تو میرے جسم کے جن جن حصوں پر غیر محرم مردوں کے جسم کے حصے لگتے تھے آج انہی حصوں پر گوشت موجود نہیں ہے۔ میری قبر کے اندر سانپ اور بچھو تھے، وہ جو مجھے ڈنگ مارتے تھے، وہ ایک ڈنگ مارتے تھے تو میں زمین میں 70 گز نیچے دھنس جاتی تھی۔ ان کے ایک ڈنگ مارنے کی وجہ سے میرے پورے جسم کا سارا گوشت نوچ لیا جاتا تھا۔ بچھوؤں نے میرے جسم کا سارا گوشت کھا لیا، نوچ لیا۔ آج میرے جسم کے اوپر گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ میرے چہرے پر گوشت نہیں، میرے سر کے اوپر بال نہیں ہے، کھال نہیں ہے۔ میرے 3-4 گناہوں کی سزا مجھے اتنی زیادہ ملی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی،
اور ان کی سزا کے اندر اندر مجھے یہ سزا بھی ملی کہ مجھے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ دیکھو آج میں آپ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنی کھڑی ہوں، خدا را ان گناہوں سے اپنی بیویوں کو روک لینا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ عورت یہ کہتے ہی زمین پر گر پڑی اور اس طرح ڈھیر ہوئی جس طرح ایک مردہ لاش ڈھیر ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر سے جان ختم ہو گئی۔ اب وہ جو آدمی تھے وہ کمرے سے باہر آئے اور باہر کے سارے لوگوں کو وہ کہانی سنائی، وہ واقعہ سنایا کہ اس عورت کے ساتھ کیا کیا پیش آیا، یہ کیوں زندہ ہوئی، یہ کیسے زندہ ہوئی، اس کے جسم کے اوپر کیا حالات تھے، یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے غسل کفن دیا اور دوبارہ سے دفن کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ بھلا کوئی انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے؟ تو بتاتی چلوں کہ کبھی بھی کوئی انسان زندہ نہیں ہوتا۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب کوئی انسان ایک بار مر جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوتا۔ آپ کا سوال ہوگا کہ پھر یہ عورت کیسے زندہ ہو گئی؟ تو ہاں میری بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے، لوگوں سے توبہ کروانے کے لیے ان کے سامنے کسی گنہگار انسان کو اسی حالت میں لے کر آتا ہے تاکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر تمام لوگ توبہ کر لیں اور وہ عبرت پکڑیں، آج کے بعد وہ گناہ کبھی نہ کریں جو اس گنہگار انسان نے کیے تھے۔ تو پیاری بہنوں، یہ عبرت ناک واقعہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی بدلنے کا ضرور ذریعہ بن جائے گا۔ جو عورتیں اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش لگا کر گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وضو کرتی ہیں اور پھر آٹا بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، ان عورتوں کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ناخن پالش لگانے سے، نیل پینٹ لگانے کے بعد عورت اسے مٹا بھی دیتی ہے لیکن اس کا جسم 40 دن تک ناپاک رہتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جو عورتیں پورا ہفتہ لگا کر رکھتی ہیں، جو پورا مہینہ ناخن پالش لگاتی ہیں، وہ سوچیں کہ ان کا جسم پاک ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یوں سمجھیں ان کا جسم پورا سال پاک ہی نہیں ہوتا، اور جن کا جسم سرے سے پاک ہی نہ ہو ان کی اولاد حلال کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے گھر کا کھانا حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہ گناہ گھر میں بے برکتی بھی لاتے ہیں، گھر کے اندر غربت بھی لاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتی ہیں، خود کو پاک و پاکیزہ رکھنے چاہتی ہیں تو خدا را ان 3 گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ابھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، ان سانسوں کے ہوتے ہی آپ توبہ کر لیں، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔